وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑی طویل مدت کے بعد آپ کے شہر میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. ہمارے مخدوم محترم اور مکرم حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب فیصل آباد میں ایک عظیم مدرسہ کے سربراہ ہیں. میں حیران ہو رہا ہوں اس ذمہ داری کے بعد انہوں نے اس مدرسے کی ذمہ داری کیسے قبول کر لی. میں بھی سرگودا میں ایک مدرسہ چلا رہا ہوں. اور مدرسہ چلاتے ہوئے
قدم قدم پہ محسوس ہوتا ہے بھئی کتنے آنے دا روپیہ ہوندا. 6 لاکھ بجلی کا بل آ گیا، 10 لاکھ تنخواہوں میں چلے گئے. کوئی پتہ نہیں چلتا بھی رقم آ کہاں سے رہی ہے اور خرچ کیسے ہے. انج بھی نہ سمجھنا بھئی امریکہ بھیج رہے ہیں. ہر یکم کو 10 لاکھ ناظم کو دینا تنخواہوں کا، 5-6 لاکھ بجلی کا بل دینا، 350 آدمیوں کا کھانا صبح اور شام. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ پاکستان میں دینی مدارس قائم رہنے چاہیے. اللہ کی یہ منشا ہے، تبھی یہ قائم ہے. اللہ حضرت قاری صاحب کو ہمتوں سے نوازے اور غیب سے ان کی مدد فرمائے. کانفرنس کا عنوان میں نے سٹیج پہ آ کے دیکھا، دعوت قرآن و ہم جو اشاعت التوحید و سنہ کے خطیب ہیں اور اشاعت التوحید و سنہ کے علماء ہیں، ہم پر اللہ کا یہ فضل رہا ہے اور اب بھی ہے کہ ہم نے قرآن کی تفسیر سبکن پڑھی. سبحان اللہ تو کہہ دو یار. سرسری نہیں پڑھی، جیسے مدارس میں جلالین پڑھ دی گئی، بیضاوی کا 4 رکوع پڑھا دیے گئے، تفسیر مکمل ہو گئی. نہ، سبکن پڑھیے. اور میں نے جس شخصیت سے پڑھی ہے اس کا نام لیتے ہوئے آج بھی دل مسرور ہوتا ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. اور تفسیر بھی 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھی. تیس سال ہو گئے تقریباً. ہر سال شعبان رمضان میں نے قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بندیالوی یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تکبر کے لیے؟ علمیت جتلانے کے لیے؟ تمہیں یہ باور کروانے کے لیے کہ قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، کہ میں نے سبکن پڑھی. قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے، اس لیے کہ میں نے سبکن پڑھائی ہے. میرا تجزیہ یہ ہے، اعتبار کرو میرے تجزیے پر تو ٹھیک، اعتبار نہیں کرنا تے آپ قرآن پڑھ کے ویکھو. بولو ہن 2 رستیاں کیڑا رستہ صحیح ہے؟
اعتبار کرنے والا، پڑھنے والا نہیں، اعتبار کرنے والا۔ مجھ پر اگر اعتبار کرو، کل مجھ سے دلیل مانگو، میں آپ کو اس پر سینکڑوں دلیلیں دکھا دوں گا، اس تجزیے پر۔ اس دنیا میں مجھ سے نہ پوچھ سکو، کل رب کے دربار میں میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ لینا کہ مولا یہ بندیالوی کہتا تھا، قرآن کے بارے میں تجزیہ کرتا تھا، یہ صحیح ہے؟ میری دلی خواہش ہوگی کہ کوئی قیامت کے دن رب کے سامنے مجھ سے پوچھے اور میں رب کے سامنے بیان کروں۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیتوں میں میرے رب نے جس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ یہ ہے قرآن کی دعوت۔ میں نے کیا کہا ہے؟ صرف توحید کو بیان کیا ہے؟ یہ نہیں کہا۔ میں نے لفظ کیا بولے؟ میری نظر کے سامنے قرآن نے انبیاء کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ان کی شان بیان کی، میرے سامنے وہ آئے تھے۔ قرآن نے آمنہ کے لال کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، میرے سامنے ہے وہ آیتیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بولو تو صحیح یار، تھکے بیٹھے ہو؟ میں 700 کلومیٹر دا سفر کر کے باہر 30 سال دا میں شوگر دا مریض ہوں، 50 سال میری خطابتی زندگی نو ہو گئے تے تسی حالے بھی سمجھ دو بندیالوی جوان ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت شہادت توحید و سنت، علامہ طاؤلہ صاحب بندیالوی۔ مجھے تھوڑا سا آپ پٹرول فراہم کریں گے، ہے تو مہنگا لیکن ہمارا پٹرول کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے پتہ چلے بھائی جان ہے۔ اور جڑا دوہ طبقہ نہیں ذاکراں والا، کدی انہاں دی مجلس سن کے ویکھو، ذاکر شروع کرتا ہے، میں جب کار سے نیچے اتر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، ایک کار تو اتردا سی کوئی نویں طریقے نہ، وہ شروع ہو جائے واہ 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 واہ، تے تسی گوڈیاں سر دے کے باندھے ہو، اسی جگر پھاڑ کے رکھ چھڑ دیاں، نہ توڑے ہاتھ ہل دیں نہ توڑی زبان ہل دیں۔ میرے آقا کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، میرے آقا کی اداؤں کا تذکرہ کیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرا آقا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، جبریل آئے وہی لائے، قبلہ تبدیل ہو، میرا قبلہ بیت اللہ بنے، یہ جو بار بار چہرہ اٹھایا نیچے کیا اٹھایا، اللہ نے فرمایا میرا سونا تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویکھ دے پیاں۔ اس میں جو لذت ہے نا، یہ تو ان سمجھ نہیں ہے، ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو، اتھے ہی سبحان اللہ۔
किसी सड़े हुए आशिक को पुछो जेड़ा अपने महबूब नू अदावां विखावे और फिर उसका महबूब कहे तेरियां अदावां मैं वेखदा पिया। उस सड़े हुए आशिक से पूछो इस जुमले की लज्जत। यहां कायनात का रब कहता है तेरा बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठाना हम देख रहे हैं। उलमाए किराम ये मैना है नरा का, हम देख रहे हैं। इत्थे कद नरा, कद दा माना कौन करेगा? कद ने जो लज्जत पैदा की ना, कद ने जो हज पैदा किया ना, कद में जो छुपी हुई मोहब्बत है ना, खुदा दी कसम है उर्दू च लफज ही कोई नहीं, उर्दू च लफज ही कोई नहीं जरा कद दा माना ते सुरूर पैदा करे। पंजाबी च एक माना है मेरे शेख मौलाना हुसैन अली ने कीता, अलवानी रहमतुल्लाह अलैह ने, ते मजा ही आ गया। कद नरा तकल्लुब वजह फिस समा, मेरा सोना पैगंबर तेरा बार बार चेहरा आसमान दी तरफ उठाना असा डाढ़ा वेखदे पे हां। कुरान भरा पड़ा है मेरे नबी की अजमतों से। वो आयतें मेरे सामने हैं, वो आयतें मुझसे पोशीदा नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, कुरान में ये सब कुछ है। नमाज कुरान में नहीं, बोलते जाओ। ज़कात, जमीन की पैदावार का उशर, इतने जरा हौले बोलो, मुवाहिद हो ना, मुवाहिद हो ना। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह जब जलाल में आते थे ना तो वो कहते थे मैंने लोगों को समझाया गैरुल्लाह की नियाज हराम है, गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज तकसीम नहीं करनी। शेख कहते थे साडे मनण वाले आख्या उस्ताद जी मुतमैन रहो, गैर तो गैर रह गए, असा रब दे नां दी भी खर्च कर गए ते साडा नां बटा छड्या। उशर का जिक्र, तवाफ, मुजदलफा, अरफात, निकाह, तलाक, खुला, दियत, वरासत, किसास, बच्चे को दूध पिलाना, माँ बाप के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, मुसाफिरों के हुकूक, नहीं है ये सब कुछ कुरान में। जन्नत का जिक्र, जहन्नम का जिक्र, झूठ ना बोलो, सूदी कारोबार ना करो, कुरान में। जिना दे नेड़े ना जाओ, कुरान में। गीबत ना करो, किसी पे बोतान ना लगाओ, किसी को ना हक कत्ल ना करो। ये सारे मसले कुरान में। मैं कितने गिन सकता हूं। आखिर में मैंने जो नतीजा निकालना है ना, वहां आके आपको बहुत लुत्फ आना है। आप भी कहेंगे ये बंदयालवी किस तरफ चल निकला है। किसी तरफ नहीं चल निकला, अपनी लाइन पे ही। सारे तज़किरे मैंने किए, अंबिया के, इमामुल अंबिया के, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, निकाह, तलाक, खुला, दियत, वरासत, किसास, जन्नत, जहन्नम, सारे तज़किरे मैंने किए। एक तज़किरा मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं उसे बिल्कुल अलग थलग करना चाहता था। कुरान ने जगह जगह मेरे नबी के यारों के तज़किरे किए हैं। भरा पड़ा है कुरान। कुरान भरा पड़ा है। अगर ये जुमला उलमा महसूस ना करें तो फिर बंदयालवी एक जुमला कहना चाहता है, अल्लाह मेरे नबी के यारों की जब तारीफें कुरान में करता है ना, फिर करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है। ऐसे लगता है अल्लाह मेरे नबी दे यारां दियां तारीफां करदियां रजदा ही नहीं, रजदा ही नहीं। तकबीर, सहाबा
آیت پڑھوں جو آپ کو نہ آتی ہو؟ آپ کہیں گے سرگودا سے آیا تھا، آیت پڑھ گیا، پتہ نہیں کی معنی سی۔ میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو آپ سب کو یاد۔ مزہ آوے نہ استدلال دا، بچے بھی بولیں، بوڑھے بھی بولیں، عورتیں بھی بولیں، نوجوان بھی بولیں، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی بولیں۔ میں آیت پڑھوں گا، آپ آگے خود بخود پڑھنے لگ جائیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، پڑھو تو صحیح، نہیں آندی تو نہیں آیت؟ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے بھائی پہلا سپارہ تے ہندوؤں نوں بھی آندا ہے، اور نال گزر دے نا مسیتاں دے نالوں تو بچے پڑھتے تھے، انہیں بھی یاد۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یہ آیت جب میرے نبی پہ اتر رہی تھی، میں تھا، آپ تھے، علماء دیوبند تھے، علماء اہل حدیث تھے، علماء بریلی تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ، بولو میرے ساتھ ذرا بولو، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام محمد، امام زفر، ابن جریر، ابن اسیر، ابن کثیر، عینی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو، کوئی بھی نہیں تھا جب یہ آیت اتر رہی تھی۔ میرے محمد کے یار تھے، ہمیں بھی سمجھا، ہمیں ہمیں مطمئن کر، یہی لوگ ہیں، ہمیں مطمئن کر۔ اے اللہ ابو جہل نو آکھ رہا، اے اللہ عبداللہ ابن ابی نو آکھ رہا، اے اللہ مدینے دے منافقہ نو آکھ رہا، فیصلہ کر یہ رب کس کو کہہ رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم۔ رہ گئی تیری یہ بات کہ نبی کی زندگی میں ٹھیک تھے، بعد میں پھسل گئے، رب نے اس دا بھی رگڑا کڈیا ہی، رب نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المتقون۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو کون تھے؟ بولو بولو زور سے بولو، اولئک هم المتقون۔ اور نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، سکول اور کالج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، تعلیم ہے نا تمہارے پاس، پھر تجسس پیدا ہوتا ہے، جستجو پیدا ہوتی ہے، پرکھ، دماغ چلتا ہے، پھر سنتے ہو مذہبی اسکالروں کو نیٹ پر، سوشل میڈیا پر، پھر وہ کتابیں کھولتا ہے، اس کے صفحے نکالتا ہے، یہ کتاب، یہ صفحہ، یہ کتاب، یہ صفحہ، یہ کتاب، یہ صفحہ، یہ تاریخ، یہ عالم، یہ مفتی، یہ مفسر، یہ محدث، معاویہ کے بارے میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ پھر وہ تمہیں سناتا ہے معاویہ منبر پر جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں نکالتے، سب کا میں نہ گالی کرتے، گالیاں نکالتے۔ عام مومن کو گالی نکالنا جرم ہے، فسق ہے، فسق۔ چہ جائے کہ حیدر کرار، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتیں مل جائیں اور پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر امت محمدیہ بھی مل جائے،
حیدر کرار کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے. وہ پروردہ نبوت ہے، اس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی، وہ بچوں میں پہلا مومن ہے، وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا، وہ بدر احد کا غازی ہے، وہ خندق کا ہیرو ہے، وہ خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، پھر میرے نبی کا پیارا داماد ہے. عام مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور گالی ممبر پر جمعے پہ تم کہتے سبحان اللہ جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اے جتوئی والے پاسے، اے میری گل غور نہ سننی ہے، اے جتوئی دے علاقے چ جیڑا بندہ گالاں کڈھے اسے نو متقی آکھ دیو نا. شرم کرو. گالیاں نکالنے والے متقی ہوتی ہیں، گالیاں نکالنا متقیوں کا کام ہوتا ہے، اور گالی ممبر پر. قرآن میرے نبی کے یاروں کو سند دیتا ہے، اولئک ھم المتقون. میرے مخاطب شین نہیں ہے، نہیں نہ سمجھے جتوئی ہے. میرے آج کی تقریر کا مخاطب شین نہیں ہے، سین ہے. کون ہے؟ سین. ایک اردو ادب کا جملہ بول دیتا ہوں، پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھی بات کہہ گیا ہے. میرے مخاطب وہ سین ہے جو شین کے اتنے قریب ہیں جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے. ہیں وہ سین. ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں. سٹیج سنیوں کا، پبلک جو سامنے بیٹھی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور جو نعت خان آیا وہ بھی میں سنی ہوں، اور سنیوں کے کہتا ہے وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ یہ پڑھا رہا ہے قوم کو. اہل سنت کے سٹیج پہ رافضیت پھیلاتا ہے. وہ در والے ہیں کون؟ ابو بکر عمر عثمان. یہ گھر والے ہیں کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں. در والے گھر والوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ میں بالکل سمجھانے کے رنگ میں ہوں. جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں حضرت علی کیوں گھر والے؟ کوئی وجہ بیان کر. سمم بکم عمیون. نعت خان پڑھ رہا ہے، یہ اس پر نوٹ پھینک رہے ہیں، سبحان اللہ. پتہ گتا قوال قوالی کر رہا تھا، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر. حباب کہتے ہیں بلبلے کو. مقصد یہ تھا پورا دریا بلبلے میں بند. پھر قوالاں دی عادت ہوتی کہ مصر لگ جانتے چت چت کے نہ اس میں. دریاب حباب اندر، دریاب حباب اندر. وہ ایک لطیفہ ہے بھئی، ایک قوال کہہ رہا تھا گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں، گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں، گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں. ایک بندہ کھلو گیا، اسا کیا ماں کسی نال نس گئی ہے؟ گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں. وہ کہہ رہا دریاب حباب اندر. ایک بندے کو حال چڑھ گیا، مست ہو گیا. ساتھ ایک بندہ بیٹھا تو اس نے کہا یار مصرت ڈالا کوئی نہیں، دریاب حباب اندر، اس پر حال چڑھنے والی کون سی بات ہے؟ کہتا ہے واہ مصرا آلہ نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر. یہ لوگوں کے حال ہیں، دریا میں بہا بندر. اس آکھا چ دریا چ بندر بہ بھی جائے اس سے سر مارن دی کیڑی گل ہے، حال چڑھن دی کیڑی گل ہے. اس آکھا واہ دریا میں جب بندر بہ رہا ہوگا نا مزہ کتنا آ رہا. پتہ گتا کوئی نہیں. بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ مجھے بتا.
صرف ایک وجہ ہے، وہ میرے نبی کے داماد ہیں. بولو تو صحیح یار. اور یہی وجہ ہے نا گھر والے ہونے کی کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں. اس سنی قوم پہ رحم کر. حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. وہ گھر والا کیوں نہیں؟ اے حضرت شعیب دی قوم اور لین دے وٹے ہور تے دین دے وٹے ہور. حضرت عثمان گھر والا کیوں نہیں؟ 2 بیٹیاں، اور میرے آقا نے دوسری بیٹی کے انتقال پہ کہا عثمان میری 100 دھیاں ہوندیاں نا، مردیاں چلیاں جاندیاں، میں تیرے نکاح دیندا. اس دی لذت تو آ ہی نہیں سکتی. جڑے دھیاں لے بیٹھے ہوئے تھے بیٹیوں والے، اور وہ خاص کر کے جن کی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، اور خاص کر کے وہ جنہوں داماد صحیح نہیں ملا، بیٹی کو مارتا بھی ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، تانے بھی دیتا ہے. بیٹی باپ کے گھر آتی ہے روتے ہوئے، بابا کس نال بند دیتا ہی، میری زندگی اجاڑ دیتی ہے. دعا رشتہ بھی اتھائی دین دیو نا. نہیں تے جے لین آ جانتا آدھے انہوں ہکو بہوں کرو، جیڑی ٹھڈ پائی نے. دیتا ہے کوئی بندہ وہاں دوسرا رشتہ؟ یہ جملہ بندیالوی کہنے لگا ہے، یہاں سے سنو گے کئی دن تک سرور حاصل کرو گے. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوگی. وہی سسر یہ جملہ کہہ سکتا ہے. تکبیر! محمد مصطفیٰ، اونے صحابہ، میرے مخاطب وہ سین ہیں جن سے ہمارا نوجوان آج متاثر ہو رہا ہے. کتابیں دیکھ کر، حوالے دیکھ کر، تاریخ کی کتابیں دیکھ کر. وہ کہتا ہے اتنے حوالے، اتنے علماء نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا. بندیالوی کا ایک جملہ، دل کی تختی پر لکھو، ایسے لکھو کوئی مٹا نہ سکے. یہاں جتنے بچے بیٹھے ہیں اپنے سینے پہ لکھ لو، تمہیں صحابہ سے کوئی بدگمان نہیں کر سکے. خدا دی قسم ہے کوئی بدگمان نہیں کر سکے گا. لکھ لو میرا جملہ اپنے سینے پر. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. بس یہی جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ لو. ہم نے صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا، قرآن کے صفوں میں دیکھنا. ہر بندہ تاریخ پہ تلے گا. قائد اعظم صاحب تلیں گے تو تاریخ پر، بھٹو صاحب تلیں گے تو تاریخ پر، جنرل ضیاء الحق تلیں گے تو تاریخ پر، اکبر تلے گا، عالمگیر اور جہانگیر اور شاہ جہان تلیں گے تاریخ پر. صحابہ تاریخ پر نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے. تو میں کیسے سمجھاؤں؟ زیور بنانا ہو، کوئی کنگن انگوٹھی بنانی ہے، صراف کے پاس گئے، سنارے کے پاس، اس نے آکھیا میں انگوٹھی تے کنگن بنانا چاہنا لیکن سونا تلوانا چاہنا ٹال تے. سونا تلوانا چاہنا ٹالتے. آگے سے صراف کہتا ہے پاگل، ٹالتے لکڑیاں تلدیاں نہیں، ٹالتے پتھر تلدے نہیں.
سونے تولن واسطے ترازو الگ گے. بات تو میں ساری کر گیا ہوں پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں. سونا تولنے کے لیے ترازو الگ ہے جناب. ساری شخصیات تاریخ پر تلیں گی، صحابی تاریخ پہ نہیں تلے گا، قرآن کے ترازو پہ تلے گا. بنیادی تیری فراست کو میں بالکل چھوٹا سا تھا، میرا خیال ہے تیسری جماعت میں پڑھتا ہوں گا. ہمارے سرگودا میں پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے عظمت صحابہ پہ 3 گھنٹے تقریر. بعض اوقات بچوں کے دل پہ چیزیں نقش ہو جاتی. یہاں جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی میری بات کو نقش کریں. آج تک میرے سینے میں نقش. شاہ جی نے کہا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا. وہ کوئی لطف بھی آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ گندی مکھی شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، غلاظت پر، گند پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفوں میں دیکھنا. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو تاریخ اس علاقے میں یہ پہلی مرتبہ جملہ کہنے لگا ہوں، جو تاریخ صحابہ کی جوتیوں کی غلام ہے، میں اس تاریخ کو مانتا ہوں. اور جو تاریخ صحابہ پہ تبرہ کرتی ہے میں اسے جوتیوں کی نوک پر رکھتا ہوں، نہیں مانتا ہوں میں اسے. نہیں تو جتنے لوگ تم بیٹھے ہو تم فیصلہ کرو. چلو میری بات چھوڑو، تم بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، فیصلہ کرو. 1 سیکنڈ میں مجھے جواب دو. تاریخ کی کتابیں سینے سے لگا لو، قرآن کنڈم کر دو. کرو فیصلہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، تاریخ اور دوسری کتابیں کنڈم کر دو، قرآن سینے سے لگا. میں نے کئی مرتبہ ان لوگوں کو چیلنج کیا جو معاویہ کی غلطیاں گنواتے، تنقید کرتے. میں نے کئی مرتبہ انہیں چیلنج کیا، آج پھر چیلنج کرتا ہوں. جرأت کرو، ہمت کرو اور کہو معاویہ صحابی نہیں. کرو ہمت. کہتے ہیں صحابی تو ہے، صحابیت کے بھی ہم قائل ہو، میں رضی اللہ عنہ بھی کرنا انکار کہ وہ صحابی نہیں. انکار کر. قاری صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے علماء بیٹھے ہیں، یہ سب اہل علم لوگ ہیں. کر انکار. میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے. تو کر انکار. کرو انکار. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو، میرے نبی 7 ہجری میں آئے تھے عمرۃ القضاء کرنے، فتح مکہ سے 1 سال پہلے، صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد. کئی ہمارے اہل سنت علماء خطیب پڑھتے نہیں نا کتابیں، وہ کہتے معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے. واہ. اور کچھ کہتے نہیں، ایمان تو پہلے لے آئے تھے، چھپایا ہوا تھا، ظاہر فتح مکہ کے دن کیا تھا. دونوں نظریے غلط. اٹھا بخاری. میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے آیا، بیت اللہ کا طواف کرنے، صفا مروہ کی سائی کی. 7واں چکر پورا ہوا، مروہ پہ بیٹھے ہیں. مروہ پہ سارے کام پورے ہو گئے، زلفیں
ترشوانی کٹوانی، حضرت ابوبکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، خالد بن ولید موجود، حضرت بلال موجود، طلحہ و زبیر موجود، سارے صحابہ موجود۔ اٹھا بخاری، مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے۔ دشمن پہ حاویہ، دشمنوں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ زور سے کہو، دشمنوں پہ حاویہ، دشمنوں پہ حاویہ۔ بڑی زیادتی ہوئی ہے ہماری تاریخ کے ساتھ، بڑی موضوع روایتیں گھڑی گئیں۔ آج ہم صفائی پیش کرتے ہیں تو لوگ تو نواں ہے، پہلے علماء نو سمجھ نہیں آئی۔ معاویہ کی ماں جو تھی وہ کلیجہ خور تھی، حضرت حمزہ کا کلیجہ اس نے چبایا تھا۔ وہ صرف معاویہ کی ماں نہیں ہے، میرے نبی کی ساس بھی ہے جی، اور ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جب بولتے ہو نا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو۔ کیوں بھائی؟ فتح مکہ کے دن جب واشی سامنے آیا تھا، کلمہ پڑھا، اس کو میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے سامنے۔ کیوں؟ اس نے حمزہ کیا کیا؟ یہ قتل کرنا زیادہ افسوسناک ہے یا چیر کر کلیجہ نکالنا، دل نکالنا؟ یہ زیادہ خطرناک، یہ زیادہ خطرناک، یہ زیادہ ہے چبانا، نکال لینا، نکال لینا۔ اٹھا بخاری، میں تاریخ کی کتابیں نہیں بخاری سے پیش کرتا ہوں۔ اٹھا، واشی آیا، میرے نبی نے فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر، میرے پیٹھ کے پیچھے آیا کر۔ اور جب معاویہ کی والدہ ہند آئی تو میرے نبی نے کہا مرحبا۔ کیوں کہا میرے نبی؟ اگر اس نے یہ جرم کیا ہوتا تو جو سلوک واشی کے ساتھ، میرا نبی مساوات کا سلوک نہیں کرتا، ایک جیسا سلوک نہیں کرتا میرا نبی۔ میرے نبی کہا مرحبا۔ ہند نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس دھرتی پر کوئی گھر آپ کے گھر سے زیادہ مبغوض، جس سے مجھے نفرت ہے، آپ کے گھر سے زیادہ کوئی گھر میرے لیے نفرت والا نہیں تھا۔ میں حالت کفر میں تھی، اور یا رسول اللہ آج، اٹھا بخاری، آج اس دھرتی پر کوئی گھر آپ کے گھر اور گھر والوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں۔ اٹھا بخاری، اٹھا بخاری اور پڑھ۔ یہ جڑے خطیب تے مقرر ہوندے نا، شٹلیات مار دیں، یہ سنی سنائی باتیں آگے کر دیں۔ کوئی گھر دھرتی پر آپ کے گھر سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں۔ نبی پاک کا جواب سناؤں؟ سناؤں؟ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وَأَيْضًا تیرے گھر والوں کے متعلق میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں جانتا ہوں کچھ محدثین نے اور منع کی، محدثین نے منع کیا وَأَيْضًا، ابھی تو اس محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ بھی اس کی تعریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی اس محبت میں اور جرات کر کہ صحابی نہیں، کر جرات۔ کہتے نہیں صحابی تو ہے، صحابی مانتا ہوں، صحابی مان کے تنقید کرتا ہے تو پھر 27واں پارہ نکال، سورت حدید نکال، آیت نمبر 10 نکال، یہاں لکھو، سارے لوگ یہاں لکھ لو، سورت حدید آیت نمبر
10। मैं उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ, इशाअत तौहीद से ताल्लुक़ है, उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने जिस हस्ती से हदीस पढ़ी थी ना, उन्होंने दारुल देवबंद में पढ़ाया था जी, हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह देवबंद में मुदर्रिस रहे थे। और जब देवबंद का 7 साल इजलास हुआ था ना, तो 100-150 साल में फारिग होने वाले 100 साल में फारिग होने वाले लोग जो थे ना, उन्हें कहा गया पगड़ियां दफ्तर से ले लो। मेरे उस्ताद को स्टेज पे बिठा के पगड़ी बंधवाई गई थी। सनदुल मुहद्दिसीन काजी शमसुद्दीन जिंदाबाद, मुहद्दिसीन काजी शमसुद्दीन जिंदाबाद, काबिरीन इशाअत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद, अताउल्लाह बंदियालवी साहब जिंदाबाद। मैं इशाअत तौहीद से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं नहीं कहूंगा कि किसी देवबंदी आलिम का तर्जुमा पढ़ो, नहीं कहूंगा। इस आयत पर तेरे घर में देवबंदी आलिम का तर्जुमा उठा, तेरे घर में बरेलवी आलिम का तर्जुमा उठा, तेरे घर में अहले हदीस आलिम का तर्जुमा उठा, तेरे घर में शिया आलिम का तर्जुमा ओ चाल है। खुदा दी कसम है, तुहान एडा फराख दिल खतीब किदाई नहीं लबना। इतना फराख दिल खतीब कहीं नहीं मिलना जो फरीके मुखालिफ को कहे अपने आलिम का तर्जुमा उठा, पढ़ते सही। खुदा की कसम, हर आलिम वही तर्जुमा करेगा जो बंदे आलमी करके जा रहा है। यह नहीं है कि शिया और तर्जुमा करेगा, बरेलवी और तर्जुमा करेगा, नहीं। मेरे आका ने सहाबा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद। ला यस्तवी, ये दोनों बराबर। मैं आखता हूं ना, औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं। फतह मक्का के दिन तो मेरे नबी के पास इक्तिदार आ गया, हुकूमत आ गई। जो लोग फतह मक्का के दिन ईमान लाए, वो हबशे के उस बिलाल का कैसे मुकाबला करें जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोल्हों पे लेट जाया करता था। उनका कैसे मुकाबला हो सकता? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। उलाइका आज़म दरजतन, पहलों के दर्जे बहुत बुलंद हैं। अल्लाह फिर आलिमुल गैब है ना, अल्लाह को पता था भी लोग आएंगे और वो कहेंगे जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए वो मजबूरी दा ईमान सी, वाह कोई नहीं सी ते राह कोई नहीं सी, किदे जांदे। मेरा नबी फातेह बन के आ गया था, मजबूरी का रब को यह पता था। 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद अल्लाह ने आखिर में आके कहा मकाम और मर्तबा फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का ज्यादा है, लेकिन कुल्लन, कहो यार कुल्लन। आप सबको सहाबा से प्यार है, अब कहो, ऐसे नहीं यार, कुल्लन। ओ किदाई तुसा दुआ कुल ते नहीं समझी बैठी, ये छोटे काफ नाल ये तुसी समझी बैठे नो। माले वाले आए तीसरे दिन और गुठलियां पड़े और चावल खाएं और फ्रूट खाएं और तेरी माँ को सवाब पहुंचे, माँ को सवाब पहुंच रहा। असा सही मसले दसे ते साडे मुतालिक आख्या छड्डो जी, शाह तौहीद आल नूं मर गया मरदूद हो। इनका क्या है, मर गया मरदूद, ना फातिह न दरूद। इसका जवाब मैं देता हूं, सिर्फ उलमा समझेंगे, मैं तर्जुमा नहीं करूं। तर्जुमा मैंने नहीं करना, उलमा जो समझ जाए वो हाथ खड़ा कर दे, बेसन समझ आ गई है। बंदियालवी कहता है मर गया मरदूद हो आज फातिहा चे सूद हो, मर गया मरदूद हो आज फातिहा चे सूद हो।
جہاں ہم پہلے رہتے تھے نا سرگودا شہر، ہمارا بلاک سسٹم ہے، بلاک، 1 بلاک 2 بلاک 3 بلاک، ڈیرہ غازی خان میں بھی شاید یہی، ہم تھے 18 بلاک۔ ہمارے گھر کے نیچے ایک ہوٹل تھا، دہی دودھ دہی کا ہوٹل، گاما ہوٹل والا، گاما بڑا میم شین رے کاف پکا۔ گامے کے جو بیٹے تھے نا 2، وہ میرے بڑے بھائیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے، تو وہ والد صاحب کے درس میں آ جاتے تھے۔ اللہ نے دونوں بیٹوں کو موعد کر دیا، گامے دے 2 پتر موعد، ہن گاما بھی دوے پاسے، گامے دا ابا بھی دوے پاسے۔ جب دادے کو پتا چلا نا بھائی پوترے وہابی ہو گئے، تو وہ ایک دن گامے کو کہتا ہے، گاما پتر ہو، میں مر گیا نا تے مین امید ہے بے تو میرا کوئی فاتحہ دم درود کراسیں تے اپنا آپ کیتی جائیں، اپنا آپ کیتی جائیں، یہ تیرے پوترے ہیں۔ طالب علموں دی بھی موج لگی ہوئی ہے، جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی چاول کھادے، حلوہ کھادا، فروٹ کھادے، کیلے کھادے۔ تسی مطمئن ہو طالب علم قرآن پڑھ رہے ہیں میری ماں کے لیے، ماں تیری ہے کہ طالب علمہ دی ہے؟ تیری ماں جنت جائے یا جہنم میں جائے طالب علمہ نو کی ہے؟ طالب علموں کو اس سے کیا سروکار ہے؟ طالب علم پڑھ رہے ہیں، اساں طالب علمی گزاری ہے، قاری ریاض سے بھی گزاری ہے، مولانا بشیر صاحب بھی گزاری ہے، یہ بھی سرگودا ہمارے پاس پڑھتے رہے، مولانا بشیر صاحب نے پڑھا گزاری ہے۔ سچی گل کرنا بے طالب علم ختم کنیے پڑھ دیں، طالب علم ختم پڑھ رہے ہیں میری ماں کے لیے، اور طالب علم پڑھ رہے ہیں اس دیکھ کے لیے وہ جو دروازے پہ پک رہی ہے۔ تجھے اتنی سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں اعتبار آنا تو تجربہ کر، چل کسی مدرسے جا، طالب علم لیا، مولوی صاحب نے لیا، پڑھا کے السلام علیکم، پانی بھی نہیں پوچھنا، کوئی نہیں، السلام علیکم جائیں جی، شکل اپنی بکھا لیں۔ 15 دن تو بعد پھر اسے مدرسے طالب علم لین جا، یہ تیرے نال آ گئے تھے، وہ پڑھ رہے ہیں تیری ماں کے لیے، وہ پڑھتے ہیں حلوے کے لیے، چائے کے لیے، مٹھائی کے لیے۔ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں بے خود پڑھو، چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بھانجے، بھتیجے، پڑوسی، دوست، خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ طالب علموں کا پورا قرآن پڑھا ہوا اور بیٹے کا صرف سورت فاتحہ پڑھ، ماں کے لیے، اس کی ماں ہے، یہ درد سے پڑھے، کلن کلن، بڑا اس کی آیت کا مذاق بنایا تھا اس نے، کلپ چڑھایا کہ سرگودے کا مماتی مولوی کہتا ہے کلن کلن، میں تیرا کلن کٹ دا، میں آکیا تیرے کولوں نکلدا نہیں، کلن کلن، بڑا پڑھتا ہے کلن کلن، کرو مانا، زور سے مانا کرو، زور سے مانا کرو، معاویہ نہیں، نو 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 نو، معاویہ نہیں، معاویہ کو نکال دو، یا تو کرنا انکار کر کے معاویہ صحابی نہیں، اور اگر تو انکار نہیں کرتا صحابی مانتا ہے تو پھر رب کا حکم مان، کلن وعد اللہ الحسنہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ ہر صحابی اے نبی، ہر صحابی اے نبی۔ اوہو یار میرا گلا بڑا خراب ہو رہا تھا، پتہ نہیں قاری صاحب دعا کیتی ہے یا مولانا عطا اللہ صاحب جڑا کعبہ پوایا من،
وہ کہا کوئی کام کر گیا، ورنہ میرے بڑی مشکل دقت ہو رہی تھی مجھے بولنے میں۔ صحابہ کے معاملے میں کتابوں تاریخوں کی طرف نہیں جانا، کس کی طرف آنا ہے؟ زور سے بولو یار۔ پھر کہتے ہیں حضرت معاویہ اور علی لڑے تھے، تو جب دو آدمی جھگڑتے ہیں ایک تو غلطی پہ ہوتا ہے، ایک حق پہ ایک باطل پہ ہے، تن جج کس بنایا؟ صحابہ کے معاملے میں تجھے جج کس نے بنایا ہے؟ اٹھا قرآن۔ حضرت موسیٰ آئے، قوم بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی تھی، حضرت موسیٰ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے بڑے بھائی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، سر کے بال پکڑے، اپنی طرف کھینچا۔ حضرت موسیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور آدمی یہ کام کرتا ہے نبی کے ساتھ، پھر وہ بڑا بھائی، نبی بھی بڑا بھائی بھی، آگے سے حضرت ہارون کہتے ہیں یبن ام، اور میرے ماں جائے، میرا کوئی قصور نہیں، اے ساری انہاں یہودیاں دی سازش ہے، انہاں سن لڑوایا۔ بات تو میں بڑی کر گیا، انہاں تیرے تے میرے درمیان غلط فہمی پیدا کیتی ہے، داڑھی کے بال پکڑے ہوئے ہیں، سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ بندے عالوی پوچھنا چاہتا ہے انہاں چ حق تے کون سی تے باطل تے کون سی؟ بولنا، دونوں حق پہ تھے۔ یہودیوں نے سازش کی تھی، اس سے پہلے یہ بات میں نے کبھی نہیں کہی، آج کہہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے حضرت علی کو بھی تو حضرت ہارون سے تشبیہ دی تھی، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، ہارون اور موسیٰ کے درمیان یہودیوں نے سازش کی تھی، اور علی اور معاویہ کے درمیان بھی یہودیوں کی نسل نے سازش کی۔ تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون؟ چلو یار واپس پلٹو، گھنٹہ ہونا لا، میں ذرا اس پاس سے زیادہ ٹر پہ ہوں۔ یہ سارے مسائل قرآن میں بیان ہوئے، آگے ہوں اپنے موضوع پر۔ جتنے موضوع میں نے گنے، بات میں بری کرنے لگا ہوں، یہ سارے موضوع قرآن نے بیان کیے، لیکن 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں میرے رب نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی تھی۔ 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ 80 صورتوں میں اسی مسئلے کو بیان کیا، میرے سوا الہ کوئی نہیں، میرے سوا معبود کوئی نہیں۔ شاید یہاں بھی کوئی بندے بیٹھے ہوں، کوئی بابو ٹائپ، جو کہتے ہیں استاد جی اے منفی رنگ چنگا نہیں ہوندا، مثبت منفی نہیں۔ اے تے جڑے زیادہ سیانے نا وہ دن سپ بھی مر جائے، جڑے اس تو بھی زیادہ سیانے وہ دن جے گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے زار ضرور دینی۔ تے جڑے نہ سارے وچوں لال بجھکڑ ہیں، لال بجھکڑ جان دے نہیں۔ وہ گاؤں میں ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا میں بڑا عقل مند ہوں، میرے کو مشورے لے کرو۔ ایک دن بندہ گاؤں دے قریب تو گزریا، درخت چڑھ گیا، چڑھتے گیا، اترن دا طریقہ کوئی نہیں۔ لوگ لال بجھکڑ کول گئے، وہ درخت چڑھ گئی، اترن دا طریقہ کوئی نہیں، کوئی 10
اس آخیا منٹاں دی گل رسا لے آؤ رسا آ گیا پھینکو پھینک دیا کانڈ نال بن لے بن دیتا کھچو بندہ زمین پہ آیا دھڑام گر گیا مر گیا لوگاں کیا لال بجھکل بندہ مار دیتا ہی اس آخیا اس دی اپنی قسمت ہے میں تا سینکڑوں بندے انجے کھو چو باہر کڈے اے ہوندا لال بجھکڑ وہ جو لال بجھکڑ ہے نا وہ کہتے ہیں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اپنے مسلک کو چھوڑو تے جڑے اس تو ہی بڑے سیانے نہ ہو دین جتھے کوئی لگو ہویا تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی ہے بڑا فارمولہ یا عقل مندی دا فارمولہ دیتے ہی یار جتھے کوئی لگو میری عادت ہے کہ میں لگاتار سفر نہیں کرتا لگاتار یعنی باہر نہیں رہتا میں بہت زیادہ رہ جو 2 دن رہ جاؤں گا اب آج کل کا دن ہے کل میں رحیم یار خان سے واپس چلا جاؤں ساری رات سفر کروں انشاءاللہ تو میں رات 2 بجے اپنے محلے میں پہنچا یہ فرضی گل ہے فرضی محلے پہنچیا میں ویکھیا بھئی چوراں چودھری دے مکان نو سن لائی ہوئی سن سمجھ اے نویں پود کی سمجھے گی سن اے چوری دا دکیا نوسی طریقہ چوری دا پچھو کھپا مارو اندر وڑو ہون تے چوری والی گل ہی کوئی نہیں کڈ بھائی 2 ویری تے میں بھگت چکی ہوں میں ایک ویری میری پوری کار لے گئے پیسے بھی لے گئے 2 ویری پھر جناب رات تقریر کر کے واپس آ رہے ہیں تھلے آ جاؤ جی وہ جڑے پیسے انہیں تقریر والے دیتے سن وہ نہ لے تے لیکن دونوں مرتبہ میں نہیں گھبرایا نو خدا دی قسم یوں ہی نہیں رہی وہ کار کدھر جانی ہے سن 2007 کی بات ہے 8 لاکھ کی میں نے لی تھی کہاں جانی ہے انشاءاللہ ملنی ہے قیامت کے دن ضرور ملنی ہے جانی کہاں ہے اب تو یہ طریقہ ہے یہاں پستول رکھا نکالو ہمارے لاہور کے ایک عالم ہیں وہ اپنی مسجد سے گھر جا رہے تھے تو کہتے ہیں میں ایک گلی میں پہنچا سامنے سے ایک موٹر سائیکل پہ لڑکا آیا میرے پاؤں میں بریک ماری یہاں پستول رکھا مولوی جی کڈو موبائل بھی کڈو تے ہر شے کڈو سامنے کریانے کی دکان تھی وہاں ایک گاہک بھی کھڑا تھا مجھے کہتا ہے پیسے بھی کڈو تے ہس ہس کے میرے نال گلاں بھی کرو اس نو شک نہ پاوے میں آکھیا پستول میری پسلی تے رکھی ہوئی میری ٹٹی خشک ہو رہی ہے تو آدھا ہس ہس کے میں تیرے نال گلاں کر چوراں چودھری دے مکان نو سن لائی ہوئی ہے میں چپ کر کے گزر گیا گھر جا کے سو گئے صبح شور اٹھا چودھری صاحب کی چوری ہو گئی چوراں سن لائیے لٹ کے لے گئے محلے داری سی میں بھی آ گیا میں آخیا ویکھیا تے میں بھی ہے سفر تو میں آ رہا سا ویکھیا تے میں بھی ہے بے چوراں سن لائی ہوئی ہے تے مولانا تسی روکیا نہیں میں کہا نہیں جتھے کوئی لگا یا لگا تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی مولانا او چور نہیں میری زبان سڑے میں انہوں نے چور رکھا میں ان کو چور کہوں گا تو ان کا دل دکھ جائے گا اور ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے مولانا سن لائی نے ہاں لائی نے چوری کیتی نے کی ہے تو چور تھے نا میں یہ نہیں کہتا محلے والے نے کہا
اصل چور او نہیں، اصل چور تسی ہو جنہ سارا کچھ ویکھیا پھر ان چور بھی نہیں آکھ رہے۔ اوئے جتوئی کے لوگوں، چوری کرنے والا اگر چور ہوتا ہے اور زنا کرنے والا زانی ہوتا ہے اور ظلم کرنے والا ظالم ہوتا ہے اور قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے تو شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے۔ دل تو چور کا بھی دکھ جائے گا، وہ چوری کرتا ہے تو چور ہے، یہ شرک کرتا ہے تو مشرک ہے۔ 80 آیتوں میں اللہ نے ایک ہی آواز لگائی، بولو تو صحیح ہے۔ میں نے یہ بات کئی جگہوں پہ بیان کی، یہاں نہیں کی، اس علاقے میں کبھی نہیں کی، شاید ملتان میں کبھی کی ہو، بس بیٹھے میں خود تھک گیا ہوں بڑا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ بات جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا، یہ مجھے کسی استاد نے نہیں بتائی، جن سے میں نے تفسیر پڑھی نا مجھے کسی نے نہیں بتائی، نہ تفسیر جوار قرآن میں، نہ بلغت الحران میں، نہ تفسیر بے نظیر میں، کہیں نہیں پڑھی۔ یہ بات مجھے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ایک جٹ مرید نے بتائی، ان پڑھ شیخ عبداللہ 13 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو، پھر ان کا مرید ہوا، گندم گاتا تھا، بوریوں میں بند کرتا تھا، حضرت کے ساتھ اٹھاتا تھا، خادم تھا۔ اللہ دی قسم ہے سانتے ہو مولوی سمجھدا ہی نہیں سی، وہ آتا سی مولوی کوئی سی حسین علی، کہتا بھی صحیح تھا، حسین علی کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ اکیلے بندے نے پورے علاقے میں انقلاب پیدا کر دیا، اکیلے بندے۔ بات سنو، اور جو موحد لوگ ہو نا، جن کے دل میں توحید کا بوٹا ہے نا، 7 دن تک انشاءاللہ سرور حاصل کرو۔ مولانا حسین علی کی نظر ذرا دیکھو، قرآن فہمی دیکھو۔ مولانا حسین نے کہا شیخ عبداللہ تین ایک گل دساں، میں آخیا جی دسو، فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نا مکیندا توحید تے یہی، جب اللہ اس کو ختم کرنے پہ آتے ہیں تو کس مسئلے پہ آ کے کرتے ہیں؟ مجھے بڑا تجسس ہوا، پھر میں نے سورت ہجر کی آخری آیت پڑھی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پھر میں نے سورت ہود کی آخری آیت پڑھی، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيَّ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ، پھر بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھی، سورت مومنون کی آخری آیت پڑھی، پھر میں نے سورت کاف کی آخری آیت پڑھی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ۔ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی مکیندا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔